العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سيقلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق يوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احذر وزنك فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوزع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وسقلت البطاقة فلا يسقل مع اسم الله شيء. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس شخص کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا جن میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. ہر رجسٹر جہاں تک اس کی نگاہ ہوگی وہاں تک وہ پھیلا ہوگا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں؟ میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور ایک پرچی نکالی جائے گی اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور فرمائے گا کہ وزن ہونے کی جگہ پہنچ کر وہ اعمال کہے گا اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور رجسٹر اوپر اٹھ جائے گی اور پرچی بھاری ہو جائے گی اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں. یعنی اس میں ایک ہی کلمہ ہے جو ہم کو تمام گناہوں سے بچا رہا ہے. قیامت کے دن جب رجسٹر کھولے جائیں گے تو پورے گناہ ہمارے سامنے رکھے جائیں گے تو اس وقت بندہ حیران رہ جائے گا کہ اب تو کوئی خلاصہ ہی نہیں، چھٹکارا ہی نہیں. تو ایک طریقہ ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ. بندے کا ایک کلمہ جس پر وہ قائم تھا تو اس کے ذریعے اس کو جنت میں داخلہ دیا جاتا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی طرف دال ہے کہ ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا. وہی چیز ہم روزانہ نمازوں میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہدایت جو راستہ ہے سیدھا راستہ یہ مومنین اور متقی اور پرہیزگاروں کا راستہ ہے اور یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. دنیا کی بہت سی دولتیں ہمارے کو حاصل ہے لیکن ہدایت حاصل ہدایت حاصل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم ہر فرض نمازوں میں ہم گنتے ہیں تو دن میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنن ہے تو اس میں تو اور زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں. اور ہدایت کا راستہ ہم قرآن مجید کے ذریعے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اور سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے. تو میں آج اس حدیث کو جو آپ کے سامنے پیش کیا اس میں ہدایت کا تو ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور اس سے پہلے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کن لوگوں کو حاصل ہوئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کن لوگوں کو حاصل ہوئی، نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے انبیاء علیہ السلام، تو ان کی زندگی میں کن لوگوں کو ہدایت ملی، یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے تو سب سے بڑی دولت ہے یہ۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، میں ہدایت دوں گا، صرف آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو، طلباء کو، بچیوں کو دین کی بات بتلاؤ، اور اسی طرح ان غیر مسلموں کو بات پہنچاؤ قرآن و حدیث کی، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ مطلب ہمارا کام وما علینا الا البلاغ المبین، جو چیز ہم کو بتلائی گئی قرآن و حدیث وہ دوسروں کو پہنچانا، اور پہنچانے کے بعد اگر اس کا اثر ہوتا ہے اور اس اثر کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آنے لگتا ہے تو ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو صرف دعوت دینا ہے، چاہے وہ آئے یا نہ آئے۔ کم سے کم سوال جب ہوگا قیامت کے دن کہ تم فلاں کام تم کو دیا گیا تھا، کیا تم نے اس کو حق ادا کیا؟ نہیں۔ کم سے کم تمہارا پڑوسی تھا، تم اپنے پڑوسی کو کوئی اچھی بات بتلائی یا نہیں؟ کوئی چیز ہم جس طرح سالن پکاتے ہیں تو پانی زیادہ ڈالتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، تو وہی بات اسلام سکھاتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث ہمارے کو بتلائی گئی یہی بات تم کو دوسروں کو پہنچاؤ۔ یہ بات پہنچانا بہت مشکل کا کام ہے، لیکن ہمت رکھ کر دوسرے کو بات پہنچانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ داعی کہتے ہیں تمام مسلمان داعی ہیں، لیکن جب وہ اپنے غیر مسلم کو بات پہنچاتا ہے تو وہ مکمل داعی بن سکتا ہے جب وہ غیر مسلموں کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بتلاتا ہے۔ تو ہم آگے دیکھیے کہ ہدایت کے راستے سے کون کون رک گئے۔ ایک تو ابلیس ہے جو ہدایت کے راستے سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کر تو اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر تو اس نے تکبر کیا۔ تکبر اتنی بڑی چیز ہے جو انسان کو اتنے بڑے رتبے پر بھی ہو، بلند مرتبے پر بھی ہو، وہ نیچے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ غرور کا سر کیا ہوتا ہے؟ نیچا ہوتا ہے۔ تو ابلیس کو جو ہدایت سے محروم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست، اس میں سب سے پہلے داعی، دعوت اللہ میں کام کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی، مطلب اسلام کی دعوت بتلائی، تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کام کیے، لیکن دیکھیے کہ دعوت کا کام کیا انہوں نے۔ کیا دعوت کا؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ احادیث نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سیرتیں ہیں ان تمام، اور اس وقت خصوصی طور پر قرآن مجید سب سے بڑا ذریعہ تھا جو لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح پوری مکمل سورہ اتری ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ کام کیا، لیکن چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ ہم کو مکمل قصہ معلوم ہے، لیکن اس میں ہدایت کس نے نہیں پائی؟ ان کے لختے جگر بیٹے نے ہدایت پانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو کہا کہ چلو آئیے کشتی پر، ابھی بھی موقع ہے، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی اونٹی چوٹی پر چڑھوں گا، میں بچ جاؤں گا، لیکن آنکھوں کے سامنے لخت جگر غرق ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے 950 سال تک۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 300 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کو افسوس ہوا کس بات کا؟ کہ میرے بیٹے کو میں نے جنت کے راستے کی طرف بلایا، لیکن میرا بیٹا نہیں آیا، وہ جہنم کی طرف گیا۔ تو 300 سال، 950 سال یہاں تبلیغ میں، اس کے بعد 300 سال تک ان کو افسوس ہوا کہ میرا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ یہی بات ہے، انبیاء علیہ السلام نے کوشش کی آخر وقت تک، لیکن نہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، ہمارے سامنے بہت سی مثالیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، جبکہ یہ انبیاء ہے، انبیاء کا کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، فرشتے آتے تھے ان کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، مہمان نواز بن کر آئے، اتنی بڑی چیز ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لاتی، ہدایت سے محروم۔ تو ہدایت یہ عظیم چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے، اور ان کے نبی کی بیوی ایمان نہیں لاتی، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اسی طرح فرعون ہے جو ہدایت سے محروم ہو گیا، لیکن اور آخر میں چاہ رہا تھا
جب وہ غرق ہو رہا تھا تو ہدایت پانا چاہ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ کیا کہا اس نے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں ربی موسیٰ و ہارون، اور اس نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کیا، تب جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ چکا تھا، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا گیا کہ تم اس وقت کیوں تشریف لے گئے، تو کہا کہ فرعون جو کہ اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں ہی جہاں والوں کا رب ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے اس وقت گیا کہ وہ فرعون کہیں آخر وقت میں بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار نہ کرے، جب غرغرے کا عالم رہتا ہے تو اس وقت ایمان قبول کرنے کی وجہ سے بھی ایمان قبول نہیں ہوتا، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس کے منہ میں مٹھی ڈال رہا تھا تاکہ وہ بول نہیں سکے۔ اور اس کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہو گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ سب سے آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی مثالیں اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا ابو طالب بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مشکلات میں پڑ جاتے، کفار مشرکین آ کے کہتے ان کے چچا سے کہ ان کو دعوت سے روک دو، ہدایت کی دعوت دینے سے روک دو، لوگوں کو تبلیغ کرنے سے روک دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو، تب بھی میں اس بات سے مکر نہیں جاؤں گا، ہٹ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جب آخری وقت تھا ابو طالب کا، ان کے چچا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہدایت کے لیے کہا کہ میں دعا تو کروں گا، کم سے کم صرف کلمہ تو پڑھو، اتنی بڑی دیکھو نبیوں کے سردار اور اپنے چچا ہے جو اسلام کے ہر کوشش میں اسلام کی راہ میں ساتھ دیا، لیکن جب ایمان قبول کرنے کو کہا تو کہا کہ میں ایمان نہیں قبول کروں، تو سب نے اس وقت دیکھی کہ کیا الفاظ ہے کہ وہ ایمان قبول نہیں کیے، ان کا انتقال ہو چکا، تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میں کم سے کم دعا تو کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام میرا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ سب سے کم عذاب اگر کسی کو دیا جاتا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، وہ کیا عذاب ہے؟ آگ کے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے، سب سے کم عذاب یہ آگ کے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے۔ تو یہ ہے جو ہدایت نہیں پا سکے۔ اور ہدایت کن کو ملی؟ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو رب کا کلام پڑھ کر، سن کر اور رب کی طرف چل کر آتے ہیں، وہ شخص جو 99 قتل کر اس کو راہ ملنی کہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی خدا ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور آخر میں آ کر وہ 100 قتل بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ جو راستہ اپناتا ہے وہ ہدایت کا راستہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہدایت ملتی ہے، تو 100 قتل کر کے بھی وہ ہار نہیں مانی، بلکہ کہا کہ کوئی ہے رب جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہدایت اس شخص کو ملی جو حبشے کی طرف آنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کو ہدایت ملی، اور شروع ہی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا پورا نام حضرت بلال بن رباح ہے، اور ہدایت ملی، اور ہدایت ملنے کے بعد آپ نے اذان دی، اور اذان آپ کی اتنی مشہور تھی جو آج حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب آخر وقت میں جب اذیتیں دی گئی تو اس وقت بھی نبی آپ کی آواز سے آپ کی صدائیں جو بلند ہو رہی تھی وہ تھی صدا احد احد کی، یعنی اللہ ایک ہے۔ تو ہدایت ان لوگوں کو ملی، ہدایت اس فارس سے آنے والے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ملی، ہدایت اس قبیلے دوست سے آنے والے شخص کو ملی جو شاعر تھے، قبیلے دوست کے شاعر، اور جب وہ آئے تو کس طرح آئے؟ ان کو کہا گیا کہ مکے میں ایک ایسا شخص ہے جس کی باتیں اگر تم سنو گے تو گویا کہ وہ جادو کی طرح اثر کریں گے، اپنے کانوں میں روئی رکھ کر جاؤ۔ تو پھر وہ جاتے ہیں مکے کی طرف اور سوچنے لگتے ہیں کہ میں تو ایک شاعر ہوں، مکہ جا کر مجھ کو معلوم ہے کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے۔ جب وہ تلاوت قرآن کی تلاوت سنی تو انہوں نے ہدایت پائی، تو قبیلے دوست کے اس صحابی کو ایمان نصیب ہوا، اور ایمان کی بدولت انہوں نے پھر اپنے قبیلے دوست کی طرف جا کر ایمان کی دعوت، یعنی ہدایت جو ملتی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی، اتنا سفر کیے، اس کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا، قرآن سنی اور قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے وہ سنا، اور اس کے بعد ہدایت
یہ تمام بہت سے واقعات میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ مختصر وقت ہے، اور چند باتیں میں آپ کے سامنے بتلا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ واحد کلمہ توحید ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم دعائے قنوت نازلہ میں بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدینا فیمن ہدیت، اللہ ہم کو ہدایت دے، وعافینا فیمن عافیت، اور ہم کو معاف کر کیونکہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، وہدینا، اور تو ہی ہم کو ہدایت دینے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اور دعائیں اس میں قنوت نازلہ میں ہی مانگتے ہیں، اور ہدایت کہاں ملتی ہے؟ مساجد کی طرف ملتی ہے، کیونکہ مسجد سے ہدایت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اول بیت اُزِّیَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، ہم نے کیا کیا ہے؟ جو مکے کو بنایا ہے تمام لوگوں کے لیے بابرکت جگہ ہے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ مبارکن وہدن، اور یہاں پر ہدایتیں ملتی ہیں، ہدایت کا راستہ مسجد میں ملتے ہیں۔ کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے، تبلیغ کے لیے کہیں جاتا ہے تو 40 دن وہ کہیں اور جگہ نہیں ٹھہرتا، مسجد ہی میں ٹھہرتا ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ تربیت کی جگہ ہے، یہ مسئلوں کو حل کرنے کی جگہ ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہو، نوجوانوں کی بگاڑ کے مسائل ہو، یا طلبہ و نوجوانوں میں اخلاقی گراوٹ، اخلاق میں گر چکے ہو اور قرآن مجید سے وہ آگاہ نہیں ہوئے ہو، اور ان تمام چیزوں کو ترغیب دینے کے لیے مساجد کی تعمیر کی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر سب سے پہلے کام کیا کیے؟ برائیاں موجود تھیں، ان تمام برائیوں کا حل آپ نے سب سے پہلا مسجد نبوی تعمیر کی۔ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو ہدایت مساجد سے ملتی ہے۔ اور آخر بات میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دعائیں بھی کرنا چاہیے ہدایت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعا کرتے تھے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتاویل، دین کی سمجھ یہ سب سے بڑی ہدایت ہے، یہ دعائیں کرنا چاہیے، اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بھی ہم کو کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین اسلام کے لیے پھیر دے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز کیا، تو ہم کو اس ہدایت کے ذریعے مرتے دم تک توفنی مسلموں، اے اللہ جب مجھ کو وفات دے تو ایمان کی حالت میں دے، والحقنی بالصالحین، اور صالحین میں شمار کر دے۔ تو یہ دعائیں کرنی چاہیے جو یوسف علیہ السلام نے کی۔ تو تمام مرحلوں میں دعا ایک ہتھیار ہے، چاہے تم بڑا اجلاس کرو، چاہے تم چھوٹا سا کام کر رہے ہو نیکی، تو دعا کرو کہ اے اللہ میں جو نیکی کر رہا ہوں یہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں۔ دعا بھی بڑا ہتھیار ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا ملا؟ ان کی ماں کو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت پائے۔ تو ہدایت کا راستہ ہم کو مل گیا، تو یہ آسان سے مل گیا، لیکن ہم کو اس بات کا دکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دیا، لیکن ہم ہدایت کے راستہ قرآن مجید سے تلاش نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسرے ذرائع سے تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہم آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کے خاطر آخر وقت تک دین کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔